چھوڑ دیتا انہاں دی جگہ تے تکبے کو ذبح فرما دیتا تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی قبول فرما لی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کریم نے خود بدل مقرر فرمایا ہے تم کا قربان کرنا اس لیے اللہ کریم نے اجر تے ثواب بیٹے دی قربانی دا عطا فرمائے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم اتوان جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے اور ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرا ہر سال قربانی کرا عشر سنین پورے 10 سال ہر سال قربانی کرا اس کو معلوم ہوا کہ ایک قربانی حج علی قربانی کو الگ قربانی حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کرا حج کی قربانی تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کروائی بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اور اسی دوتے کوئی امت کا اجماع ہے اور اسی دوتے کوئی امت کا عمل ہے صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین بزرگان دین 1400 سال کی تاریخ ہے باقاعدگیاں اس سنت پہ عمل ضروری ہے اور اس کا بہت بڑا اجر بہت بڑا ثواب ہے اللہ کی رضا واسطے جو شخص قربانی کر رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچا ہوتا زمین تے پہنچن کو پہلے اللہ کے دربار کو بول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا گوشت خون یہ نہیں پہنچتا تقویٰ پہنچتا ہے خلوص پہنچتا ہے نیت کیا ہے تھوڑی ارادہ کیا ہے جذبہ کیا ہے کس نیت نہ قربانی دیتی ہے کس جذبے نہ کس خلوص نہ تو اصل چیز ہے اللہ کی رضا واسطے اللہ دے ناز ہوتے جانور کو ذبح کرے میرے اجر ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے نے آقا علیہ السلام نے جو ہے کل قیامت دے دیں جب اعمال کا وزن ہوسی تو نیکیاں نے تلے دے کر ایک قربانی کا جانور لایا ویسی اپنے گوشت ہڈیاں سمیت چمڑے سمیت کھرا سمیت سنگا سمیت پورا جانور اور اس کو نیکیاں دے پلے دے تاکہ اتنا ایسی ہو اسی دی برکت دے نال اسے نیکیاں دا پلہ جو ہوئے اور جب نیکیاں دا پلہ جھک گیا وہ کامیاب ہو بہرحال اس سے ہر بات کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے بہت بڑا عمل ہے تو سب تو پہلی چیز ہے نیت ہے خالص اللہ کے رضا واسطے قربانی کرنی اللہ کے رضا مقصود ہوئے پھر دوسری امتا کے اندر تو قربانی کرنے تو بعد گوشت کھانے کی اجازت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کرم فرمایا کہ قربانی کرنے تو بعد قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف کوئی انعام دیکھو نا سا جانور قربان کیتا تے گوشت ہی آپ کھانے پائے ہیں رشتہ داروں کو کھوایا ہے بہت سا باس ہو گیا یعنی خود ہی استعمال کرتے پائے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے شکل اور اخلاص ہے اس لیے فقہا فرماتے ہیں اگر قربانی کے دن کوئی بندہ لاکھ روپیہ بھی غریبہ مسکینہ کے اندر تقسیم کرے کہ قربانی نہ کرے ان کی قربانی نہیں ہو سکے چھوٹے تو چھوٹا جانور جہاں قربانی کے قابل ہے اس نے قربانی کی طرح تو وہ اللہ دے نام کو اس لیے کہ اللہ دے نام کو جانور ذبح کرتا ہے قربان کرتا ہے
اور اس کا سنت طریقہ کہ جانور موٹا تازہ ہوئے، خوبصورت ہوئے، عیب ہوئے، اور پھر اس کو ذبح جب کرنا ہے تو اگر خود ذبح کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ ذبح کرنا ہے، خود ذبح نہیں کر سکتا، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ذبح کرا سکتا ہے، اجازت نہیں، لیکن ذبح کرنے واسطے شرط لازم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھو، اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرنا ہے۔ جس نے بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا وہ ذبیحہ حرام ہے، وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے، وہ قربانی بھی نہ ہو سکتی۔ ہاں دل کے اندر وہ دہرا لیا ہے، پڑھ لیا ہے، زبان جو کسی وجہ تو الفاظ ذہن نہیں ہے تو وہ حلال جانور قربانی جیسے اصل دار و مدار دل کی ذکر کے ہوتے ہیں، لیکن سنت ہے کہ زبان کے نامی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، دل کے اندر بھی ارادہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے اس کو ذبح کر رہے ہیں، وہ صحابہ کے سدے ہاتھ نام ذبح کریں، قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کریں، اگر آسانی نہ ہو سکتا، کوئی ایسی مشکل مجبور یہ نہیں ہو سکا تو کوئی حرام نہیں ہو گیا، جانور کوئی گناہ نہیں، اگر کوشش کرے اگر ہو سکتے قبلہ رخ کر کے ذبح کرے، اور اسے 4 رکعت ہونے جو کم از کم 3 رکعت کٹنا ضروری ہے، اور اصل بنا رکعت میں کٹنا ہے جیسے اسے گلے دھوتے ہیں، باقی سارا انہیں پڑھ کر توڑنا، بالکل جدا کرنا ہے چاہیے۔ تو دعا پڑھنے اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ قربانی میرے کو قبول فرما، جس طرح ہے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرمائے اور اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے، میری کوئی اپنی رحمت کا قبول فرمائے۔ اس پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے جانا، پھر اسے کالشا اتارنی ہے، پھر اسے گوشت اس سے بنانا ہے، پھر کا گوشت اگر حصے دار ہیں اس کے اندر آپ کو صحیح برابر تقسیم کے دیں، اور پیسے بھی برابر ہوئے، پیسہ کے اندر کے بیشی نہ ہوئے، حصے پہ جتنے پیسے ہیں، اور گوشت کے اندر کا بھی گوشت بھی برابر ہوئے، پیسے بھی برابر تقسیم ہوتے ہیں جتنے جتنے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب گوشت وصول کرتے آپ کی مرضی ہے کہ سرے حصہ مستحب ہے، ایک حصہ خود استعمال کرے، 2 صحابہ رشتہ دار تھے، 1 غربا مساکین تھے، مستحب ہے اس طرح استعمال کرنا۔ اگر کوئی بندہ نہر پیا ہے اس نے اسی طرف قربانی کر رہے تھے، مجھے اجازت ہونا ضروری ہے، اگر اس نے اجازت نہیں دی، اس نے بغیر اجازت ہے اپنی طرفوں کا حصہ باہر چھوڑا اور ذبح کر دیتا تو قربانی بھی نہ ہو سکتی، اور اجازت ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہے کوئی بندہ کہتے تھے حاضر ہونا مستحب ہے، کوئی حاضر نہیں ہو سکتا تو اجازت نہیں دے رہی کہ اگر کوئی اجازت ہے تو ذبح کر لو، پھر بھی ٹھیک ہے ذبح کر سکتے۔ پھر اس طرح کھال ہو گئی، چپڑا ہو گیا، اور بہتر طریقہ ہے کہ دوسرا اس کو زکوٰۃ مستحقین غربا مساکین کو تک پہنچاؤ، اور اس کو بہتر طریقہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر باہر طلباء لانے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان مدارس کے اندر دوسرا پہنچاؤ تو بہت بہتر ہے، اس اندر کا دگنا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو ویسے دوسرا جو اس کھال کا صدقہ کر دیتا، اور دوسرا یہ کہ دوسرا نے دینی مدارس کے نام تعاون کی تحت دین کی اشاعت کا قرآن حدیث دین کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں تو صدقہ جاری ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں اس طرح جو ہے قربانی کرنی ہے۔